الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشيء تعمي وتسم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان بن کر امت محمدیہ میں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بزرگان محترم، آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کے مناسبت سے سیرت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سیرت کا عنوان سال بھر کے مہینوں میں بیان کیے جانے والے موضوع ہے، لیکن عام طور پر ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی پیدائش اور وفات سے مناسبت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سیرت اکثر اور بیشتر بیان کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پہ چند باتیں بیان کروں گا۔ سامعین کرام، سیرت کا معنی اگر ہم دیکھیں گے، احوال زندگی کے حالات، ایک عام لفظ ہے، ایک مطلق لفظ ہے، لیکن یہ لفظ صرف اور صرف نبی ہی کے لیے کہی جاتی ہے، ورنہ تو زندگی کے حالات جس کے بھی بیان کیا جائے اسے سیرت کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ مطلقاً جب سیرت کہیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سیرت مراد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کی ایسی سیرت نہیں جیسی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اقوال و افعال ایسے محفوظ کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہنسے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ حضور کتنی مرتبہ مسکرائے۔ عربی میں ہنسنے کے 3 نام آتے ہیں، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قہقہہ۔ تبسم کہتے ہیں ایسا ہنسنا جسے خود سنائی دے، اور ضحک کہتے ہیں ایسا ہنسنا جس سے دوسرے سنیں۔ قہقہہ کہتے ہیں بہت ہی آواز سے ہنسنے کو۔ تبسم ایسے ہی ہنسنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہہ نہیں لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہنسے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ ہنستے ہوئے کتنی مرتبہ دانت ظاہر ہوئے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ روئے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے وقت کتنی مرتبہ آنسو ٹپکے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ ہنسے ہوں گے، ہنستے وقت کتنی مرتبہ ہمارے دانت ظاہر ہوئے ہوں گے، اور ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ روئے ہوں گے، کتنی مرتبہ روتے وقت ہمارے آنسو بہے ہوں گے۔
ہماری زندگی تو چھوڑو، صرف آج صبح سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ ہنسے اس کا حساب نہیں۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی سیرت ایسے محفوظ کیے کہ ایک باب ہے بکاء النبی، ایک باب ہے اللہ کے نبی کا رونا۔ یہ عربی کتاب ہے، بعد میں چل کر اردو میں بھی شائع ہو گئی حضور کے آنسو کے نام سے۔ اور صحابہ کرام یہاں تک محفوظ کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے، سر کے بالوں کا طریقہ کیا تھا، سرما کیسے لگاتے تھے۔ یہ کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ اس کے مصنف لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آنے والے بچوں کی تعداد 50 پر 1 ہے۔ برکت کے لیے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بڑوں کے گود میں لے جانے کا رواج ہوتا تھا، بڑے جو ہے اس بچے کا نام رکھتے تھے، تہنیک وغیرہ کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بچوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی کے گود میں آنے والے بچوں کی تعداد 50 پر 1 ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آنے والے ان 50 پر 51 بچوں کے حالات کتابوں میں محفوظ ہیں، ان کے زندگی کے حالات، ان کی سوانح حیات جو ہے یہ کتاب کی شکل میں آ گئی ہے، ان کی زندگی محفوظ۔ کتنی دیر بیٹھے ہوں گے؟ 1-2 منٹ بیٹھے ہوں گے، 2 منٹ کے بعد اٹھ کر چلے گیا ہوگا، بچے کو لے کر چلے گئے ہوں گے، لیکن ان کی سیرت آج محفوظ ہے۔ تو الغرض اللہ کے نبی کی سیرت جو ہے اس طرح سے محفوظ ہے۔ اور ایک کتاب ہے، میں ایسے ہی آپ لوگوں سے سنا رہا ہوں، ممن ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ڈبلز میں کون کون تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں سوار ہوتے تو صحابہ کرام کو پیچھے بٹھاتے، کبھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ پیچھے بیٹھنے والوں سے اللہ کے نبی باتیں کرتے تھے، ایسے ہی نہیں بیٹھتے تھے، یا معاذ یا ابن عم، اس طرح کی باتیں۔ آج آپ بتاؤ کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کی گاڑیوں میں ڈبلز کتنے لوگوں کو بٹھایا، کتنے لوگ ڈبلز بیٹھ کر جو ہے آپ کے ساتھ ٹریول کیے، آپ کسے لفٹ دیے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے حالات محفوظ ہے۔ ایک کتاب ہے الایدی المستدابہ فی الدعوات المستجابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے وقت اللہ کے نبی کی کیفیت کیا تھی۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو چہرے کے سیدھا اٹھاتے تھے، بعض مرتبہ سینے کے برابر رکھتے تھے، بارش کی نماز اور دعا کے موقع پر ہاتھ سر سے اوپر اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتی ارا بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو مجھے اللہ کے نبی کے بغل کی سفیدی دکھائی دی۔ تو الغرض اللہ کے نبی کی سیرت اس طرح محفوظ ہے۔ تو سیرت کا لفظ اگر کہا جائے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی پہ فٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کے کئی موضوع ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعے میں اس میں سے ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مدارج السالکین ایک کتاب ہے، اس میں عربی کتاب ہے، اس کتاب میں محبت کے جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو بیان کر کے یہ بتایا گیا صحابہ کرام، تابعین، بڑے بڑے لوگ، جتنے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے، محبت کے جتنے درجات ہیں ان تمام درجات سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے، یعنی درجات المحبہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مدارج السالکین ایک کتاب ہے، اس کتاب میں درجات المحبہ 10 قسم کے لکھے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان میں سے چند جو ہے آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا لکھا ہوا ہے درجات المحبہ میں، سب سے پہلا محبت کی پہلی قسم جو لکھی ہوئی ہے یہ علاقہ، نمبر 1 علاقہ۔ علاقہ کسے کہتے ہیں؟ باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ علاقہ ہے۔
اسی طرح صحابہ کو حضور سے محبت ہے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور حضور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے تھے۔ کئی واقعات موجود ہیں، میں مثال کے طور پر چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک صحابی ہیں طلحہ بن البراء، بیمار ہو کر بستر پر پڑے ہیں۔ ایک صحابی ان کا نام ہے طلحہ بن البراء، بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی عیادت کرنے کے بعد گھر والوں سے کہے آج رات میرا ساتھی انتقال ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی انتقال ہو جائے وفات کی خبر مجھے دینا، مجھے اطلاع کروانا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلے گئے۔ وہ صحابی بے ہوشی کی عالم میں تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھے، پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، افاقہ ہونے کے بعد وہ خود بھی محسوس کرنے لگے اور گھر والوں سے بتانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن میں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، غور سے سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری خبر رسول اللہ کو مت دینا، اللہ کے نبی کو مت پہنچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میرے وفات کی خبر اللہ کے نبی کو پہنچاؤ گے، اللہ کے نبی رات میرے لیے آئیں گے، رات میں آنے کی وجہ سے لائٹ وغیرہ کا نظام نہیں تھا، اللہ کے نبی رات میں آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے گی، اللہ کے نبی کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچے گی، مجھے یہ تکلیف برداشت نہیں، آپ جو ہے میری وفات کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں پہنچانا۔ اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا، رات تدفین کا عمل ہو گیا، اس صحابی کو دفن کر دیا گیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے ملے، پوچھے طلحہ بن البراء کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، رات ہی میں جیسا آپ کہے تھے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے یہ بات جو ہے آپ سے کہنے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے میں نے نہیں کہا، اور وہ اس لیے جو ہے کہنے سے منع کیے، آپ ان کی وفات کی خبر سن کر آئیں گے، آنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، رات میں آنے کی وجہ سے آپ کی تکلیف کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوگی، یہ طلحہ بن البراء کو برداشت نہیں، اس لیے نہیں پہنچانا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے ان کی زیارت کے لیے گئے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرا دوست قبر میں موجود ہے، اسے دیکھ کر آپ مسکرائیے، آپ کو دیکھ کر وہ مسکرائے گا۔ اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے خبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، اس محبت کا نام علاقہ ہے۔ اسی طرح میں کئی واقعات پیش کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ سنیے گا، ربیعہ ایک صحابی کا نام ہے ربیعہ، ان کی عمر 24 سال تھی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ پوچھے ربیعہ شادی کر لو، ربیعہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا، مجھے کون بیٹی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ربیعہ اچھا کیوں اس طرح کہتے ہو، میں ایک گھر بتاتا ہوں، وہاں جاؤ، وہاں جا کر کہو اللہ کے نبی بھیجے ہیں، وہاں ان کی لڑکی ہے، ان سے شادی کر لینا۔ اسی طرح وہ صحابی گئے، ان کا نکاح ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا پہلی رات اللہ کے نبی کے دربار میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے ربیعہ تمہاری شادی ہو گئی، تم جو ہے گھر چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا، فوراً جو ہے دوڑ پڑے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اتنی تھی صحابہ کے اندر، وہ ربیعہ رضی اللہ عنہ فوراً دوڑ پڑے۔ اللہ کے نبی دیکھ کر خوش ہوئے کہ میرا ساتھی میری بات کی اتنی قدر کرتا ہے، فوراً بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی بھی آرام کیے۔ تہجد کے موقع پر اللہ کے نبی جب بیدار ہوئے، دروازہ کھولے تو دیکھا ربیعہ دروازے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ پوچھا ربیعہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا گھر چلے جاؤ؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کل آپ کی بات مانی تھی، آپ جیسے ہی کہے فوراً میں نے اطاعت کی تھی، لیکن جیسے ہی میں گھر گیا یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آئی،
مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے کہ اس صحابی کی عادت تھی روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اٹھتے تو اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی خدمت وغیرہ کرنے کے کام کرتے تھے، لیکن وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے حکم کی وجہ سے میں گھر گیا لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب کو سن کر تہجد کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مالداروں کے دروازے بند ہونے کا وقت اللہ رب العزت اپنے خزانے کے دروازے کو کھول کر کے اعلان کرنے کا اس وقت میں اس صحابی کے جواب سن کر اللہ کے نبی اس صحابی سے پوچھے ربیہ تمہیں کیا ہونا بتاؤ، میں دیتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو عرش کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، تم مانگو۔ اس وقت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے رفقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جس طرح میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا تھا اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں بھی تمہارے ساتھی رہنے کی مجھے یہ نصیب ہونے کے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سوچے، کہے ربیہ مجھے ملنے والی جنت بہت بڑی ہے، دنیا میں کسی بھی نہیں ملے گی، مقام محمود اتنا بڑا مقام مجھے ملے گا، دوسرا کچھ پوچھو ربیہ۔ ربیہ کہنے لگے یا رسول اللہ رفقتک فی الجنہ، مجھے کوئی چیز ضرورت نہیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کو معلوم تھا اللہ کے نبی سے کوئی چیز سوال کر دیے تو انکار نہیں کریں گے، جب دوسری تیسری مرتبہ بھی اس صحابی کا جواب رفقتک فی الجنہ یا رسول اللہ تھا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیک بکثرت السجود، تم زیادہ نماز پڑھو، یہ محبت اس کا نام ہی علاقہ ہے۔ تو میں آپ کو اس کتاب سے پہلی قسم محبت کا وہ بتا رہا ہوں، دوسری قسم ہے ارادہ۔ ایک چیز اچھی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرنا، سلیکشن کر کے اسے خرید کر کے بازار میں جاتے ہیں، ایک چیز اچھی لگتی ہے اس کے حسن کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور یا تو ایک عقل مند ہے اس کے عقل ہونے کی وجہ سے جو ہے عقل مندی کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا بتا سکتے ہیں؟ کسی نے کہا انت شمس انت بدر، اس طرح کہنا بے ادبی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کون سردار ہے جس کی بیوی اس کی تعریف کرے؟ آج دنیا میں تمام لوگ اپنی بیوی کی تعریف کریں گے، لیکن حضرت عائشہ اپنے شوہر کا حسن بیان کر رہے۔ حضور کی تعریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اشعار کیا تھے معلوم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں ہمارے لیے ایک سورج ہے، آسمان میں ایک سورج ہے تو ہمارے لیے بھی ایک سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کی سورج سے بہتر ہے، فإن الشمس تطلع بعد فجر، سورج آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو ایسے اشعار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنے شوہر اپنے خاوند اللہ کے نبی کے تعلق سے تھا۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ آپ کا حسن و جمال دیکھتی، اللہ کے نبی کا حسن دیکھ لیتی تو اپنا دل اپنا جگر اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ حسن کی وجہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے نبی سے کتنے حسین ہیں اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ کبھی عقل کی وجہ سے محبت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو کتنا عقل تھا، حضور کو کتنا عقل تھا، اس کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کتنا تھا یہ بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کے عقل کو بتانے کے لیے میرے پاس عقل نہیں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو،
تو وہ شخص حضرت فاطمہ سے جا کر جو ہے یہ سوال کرنے لگے اللہ کے نبی کا عقل کتنا تھا بتاؤ. وہ بھی یہی جواب دیے اللہ کے نبی کے عقل کو بتانے کے لیے میرے پاس عقل نہیں، تم انہی کے پاس پرورش پائے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ معمولی عقل والے نہیں تھے، جس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوگا. ایک آدمی تھا ان کے زمانے میں، انتقال کر گیا. انتقال کے وقت کیا کہا؟ میرے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک آدمی کو آدھا اور ایک آدمی کو 3 میں کا ایک حصہ اور ایک آدمی کو 9 میں کا ایک حصہ. صرف اتنا کہہ کر جو ہے انتقال کر گیا. مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے. رشتہ دار آتے ہیں کہ اس طرح 17 اونٹ ہیں، اس طرح کی وصیت کیے. مسئلہ کیا ہے؟ 17 میں کا آدھا ایک آدمی کو. 17 میں آدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. دوسرے شخص کو وصیت کیا کہ 17 میں کے 3 کا ایک حصہ. 17 میں 3 کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تیسرے آدمی کو وصیت کیا تھا کہ 17 میں ایک آدمی کو 9 میں کا ایک حصہ. 9 میں کا ایک حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر جو ہے آئے تھے. کہنے لگے اچھا اس اونٹوں میں میرے اونٹ کو بھی شامل کر لو. 18 اونٹ ہو گئے. کہنے لگے 18 میں آدھا 9 ایک آدمی کو دے دو، اور 18 میں 3 میں کا ایک حصہ 6 اور ایک آدمی کو دے دو. 15 ہو گئے یہیں پہ. اور 18 میں 9 میں کا ایک حصہ 9 میں کا ایک حصہ 2 ایک آدمی کو دے دو. 17 برابر تقسیم ہو گئے. اپنے اونٹ کو لے کر یہ اپنے گھر چلے گئے. ایسے عقل رکھنے والے ان سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کی عقل کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے جواب دیے ریت کے ذرات کو دیکھ کر کہیں ریت کا ایک ذرہ ہے نا، ایک ذرہ میں سے ایک ذرہ یہ میرے عقل ہے. باقی جتنے ذرات ہیں سمندر میں آپ دیکھیں گے ان گنت، کیا اسے گن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل وہ تمام ذرات ہیں. میری عقل اس میں سے ایک ریت ہے، ایک مٹی ہے. اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے عقل کے مقابلے میں میری عقل جو ہے ایک ریت کی طرح ہے. اس طرح جواب دینے لگے. تو اگر عقل مندی کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی کتنے عقل والے تھے. آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی نصیحت کی وجہ سے کرتا ہے. کوئی آدمی کسی کو نصیحت کر دیا تو اپدیشم جسے کہتے ہیں تمل میں، اس نے مجھے ایک مرتبہ بہترین نصیحت کی، اس وجہ سے مجھے اس سے پیار ہے، اس سے محبت ہے. اس طرح اگر دیکھیں گے اللہ کے نبی کے نصائح بے شمار ہیں. اس میں سے سبل الہدی والرشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس امت کو کیے ہوئے 326 نصائح جو ہے اس کتاب میں محفوظ ہے. تو میں 2 محبت اس کتاب میں سے محبت کے طریقے آپ کو سنایا. ایک علاقہ، دوسرا ارادہ. تیسری محبت کی قسم ہے صبابہ، صب الماء سے ہے. جس طرح پانی جو ہے گڑھے کی طرف دوڑتا ہے، اس طرح صحابہ اللہ کے نبی کی طرف دوڑتے تھے، اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے، اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کو دیکھنے کے لیے دوڑ کر آتے تھے. جب بھی یاد آتا اللہ کے نبی کی فوراً جو ہے دوڑ کر آتے تھے. ایک مرتبہ اس طرح اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، دوڑ کر آئے دیکھنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے میں بیٹھے تھے. صحابہ کرام کو ایسے بے چین حضور کو دیکھے بغیر ایسے بے چین رہتے تھے صحابہ کرام جیسے ماں اپنے گم شدہ بچوں کی وجہ سے بے چین رہتی ہے. آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھ نہیں سکتے، آپ چلے جاؤ. چلے گئے. دوسری مرتبہ یہی جواب. تیسری مرتبہ رہا نہیں گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، فوراً جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے.
کہنے لگے کس کام میں اللہ کے نبی مشغول ہیں، کیوں جو ہے مجھے ملنے نہیں دے رہے ہیں، دیکھنے نہیں دے رہے ہیں، کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی فرشتوں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرشتوں سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے یہ اللہ کے نبی کے دیدار کے طلب میں تھے، خواہش میں تھے، فوراً پوچھنے لگے اچھا بتاؤ کتنے فرشتے اللہ کے نبی سے ملنے آئے؟ تو فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے 360 فرشتے آئے۔ خیر یہ سننا تھا، چلے گئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کل آپ سے ملنے کے لیے 360 فرشتے آئے تھے؟ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر کون کہے تھے؟ قد صدق، تحقیق اس نے سچ کہا ہے۔ اسے کیسے پتہ ہے؟ جب ان کو بلا کر معلوم کیا گیا، وہ کہے یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں ایسے ہی کہہ دیا تھا، اس لیے کہ 360 انسان کے جوڑ ہیں، 360 ہر دن جو ہے اس کا صدقہ دینے کا حدیث میں حکم ہے، میں اس اعتبار سے میں کہہ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے قد صدق، تحقیق اس نے سچ کہا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام دوڑتے تھے، لپکتے تھے۔ تو الغرض محترم بزرگوں، دوستوں، آج کے عنوان کا، آج کے سیرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ دیے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم ہر لائن میں، ہر کام میں، ہر امور میں اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے۔ آج میں اس کتاب سے مدارج السالکین سے 3 محبت کے درجات میں سے 3 درجات آپ کے سامنے بتایا تھا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ مزید بات انشاءاللہ اس پر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت پر، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔